अस्सलाम वालेकुम। अपने लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक चैनल की तरफ से नसरीन इफ्तिखार इस्लामिक सेंटर में आपको सबको सलाम दुआ और आपके लिए ढेरों ढेर दुआएं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि रोज़ आपके लिए कोई अपनी समझ, अपनी अक़ल के मुताबिक अल्लाह मेरी अक़ल और फ़हम में इजाफ़ा करे और मुझे अच्छा सोचने, अच्छा बोलने, अच्छा कहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कोई ना कोई टॉपिक ऐसा बताऊँ जो मेरे व्यूवर, मेरे लिसनर जो हैं उनको फ़ायदा दे और मेरी भी आक़िबत संवरे और मेरे लिए भी दुनिया आसान हो। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको पसंद आया करे तो आप प्लीज़ उसको लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, और जिसने पहले सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दिया करे, ताकि जब कोई हमारा अगला नोटिफिकेशन आए तो हमें हर किसी को सेंड करना तो बड़ा मुश्किल है ना, ताकि ख़ुद ब खुद उसको रिसीव हो जाया करे। तो उम्मीद है कि आज के दिन में आप माशाअल्लाह सब खुशबाश खुशहाल होंगे। आज पाकिस्तान में ईद के चाँद का पहला दिन है, जुमेरात का बड़ा अच्छा दिन है। अल्लाह पूरी उम्मत मुसलमा के लिए मुबारक करे और हमारे पाकिस्तान के लिए भी। अच्छा, जो आज का मेरा टॉपिक है वो मैं ये चाहती हूँ कि कहूँ कि कुछ कुरान मजीद में से ऐसा हम पढ़ लिया करें कि जिसके साथ हमारे रिस्क में बहुत बरकत हो। क्योंकि प्रॉब्लम तो सारी यही है ना कि हमारे रिस्क में हम लोग नाशुक्रे हो गए हैं। मैं उसमें सबसे पहले शामिल हूँ कि हम लोगों ने अपने ख़र्चे इतने बढ़ा रही हैं अपने स्टाइल कि हमसे वो ख़र्चे पूरे करने बड़े मुश्किल हो गए। स्कूल वाले ज़ालिम हो गए, बिजली के बिल देखें कहाँ के कहाँ चले गए, रहने सहने वाले तरीके बदल गए। तो अब हमें अपनी मेहनत और कोशिश के अलावा अल्लाह ताला के आगे मिन्नत तरला ही करना है कि हमारे रिस्क में बरकत दे दे, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ज़रूर हमारे बरकत देगा कामों में। तो मैंने ये बताना था कि सूरह इनाम पारा नंबर 7 में है। तो इसकी जो पहली 3 आयात है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द व जअल ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून हुवल्लज़ी खलक़कुम मिन तीनिन सुम्मा कज़ा आजला व अजलुम मुसम्मन इंदहु सुम्मा अंतुम तमतरून व हुवल्लाहु फ़िस समावाति व फ़िल अर्दि यअलमु सिर्रकुम व जहरकुम यअलमु मा तक्सिबून। यानी अल्हम्दुलिल्लाह से तक्सिबून तक ये 3 आयात हैं, जिसका तर्जुमा भी है अल्लाह ही के लिए है जिसने पैदा किए आसमान और ज़मीन और बनाई तारीकियाँ और रोशनी। फिर भी वो लोग जो काफिर हैं दूसरों को अपने रब का हमसर ठहराते हैं, वही तो है जिसने पैदा किया तुमको मिट्टी से, फिर मुकर्रर कर दी ज़िंदगी की एक मुद्दत, और एक दूसरी मुद्दत क़यामत की और भी है जो मुकर्रर है अल्लाह के नज़दीक। इसके बावजूद तुम शक में मुब्तला हो, और वही एक अल्लाह है आसमान और ज़मीन में भी, और जो जानता है तुम्हारे छुपे और खुले सब अमूर को, और जानता है इसको भी जो भलाई और बुराई तुम कमाते हो। ये सिर्फ 3 आयात हैं सूरह इनाम की, बिल्कुल शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह से तक्सिबून तक। ये अगर आप पढ़ें ना तो अल्लाह ताला देखें आपको इसका इतना सवाब है कि मैं आपको बताती हूँ कि जो ये पढ़ता है ना उसके लिए अल्लाह पाक 40 फ़रिश्ते मुकर्रर फरमा देते हैं। वो 40 फ़रिश्ते क़यामत तक इबादत करेंगे और सारा सवाब पढ़ने वाले के नामा अमाल में लिखा जाएगा। और एक फ़रिश्ता आसमान से लोहे का गज़र लेकर नाज़िल होता है। जब पढ़ने वाले के दिल में शैतान वसवसे डालता है तो वो फ़रिश्ता इस गज़र से इसकी ख़बर लेता है। 70 पर्दे बीच में हाइल हो जाते हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएंगे, तू मेरे ज़ेर साया चल, जन्नत के फल खा, हौज़ कौसर का पानी पी, सुलसबील की नहर में नहा, तू मेरा बंदा और मैं तेरा रब। देखें, इससे बड़ा कोई इनाम हो सकता है? नहीं हो सकता ना, कभी भी नहीं हो सकता। तो ये आप पढ़ा करें तो अल्लाह का इतना बड़ा इनाम है कि वो जन्नत की भी हमें खुशखबरी है, सुलसबील की नहर में आब हौज़ कौसर से पानी का, और मेरा अल्लाह कहता है चल मेरे साथ चल, जन्नत में दाखिल हो जा, हर नेमत को खा। तो ये आप पढ़ा करें, इसके साथ दुआ किया करें। आप देखें अल्लाह ताला हमारी
ہمارے مقدر کو، ہماری قسمت کو اچھی طرح موڑ دے گا۔ اور یہ نہیں کہ یہ صرف رزق کے لیے ہے، یعنی جس کی اتنی بڑی شان ہے، جس دعا سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، آپ جو مانگیں گے ملے گا۔ جس کے گھر میں بیماری ہے، پڑے بیماری اللہ پاک دور فرما دیں گے۔ جس کے گھر میں کوئی پریشانی ہے، کوئی جھگڑے ہیں، اللہ وہ دور فرما دیں گے۔ جس کے گھر بے روزگاری ہے، اللہ روزگار دے دیں گے۔ جس کے گھر قرض ہے، اللہ قرض اتار دے گا۔ جس کی جو بھی مشکل ہے، کوئی بچے طالب علم ہے، اللہ ان کے حصول تعلیم میں آسانی پیدا کر دے گا۔ لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ ضرور اس کو پڑھیں، ایک دفعہ تو ضرور پڑھ لیں، لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، 9 دفعہ پڑھ لیں، تو پھر اس کا کتنا پھل ہوگا؟ یہ تو اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہی میٹھا ہوگا، لیکن کم از کم ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ اور دوسرا، میں آپ کو بہت زیادہ خیر و برکت کی ایک اور قرآن پاک کی بتاؤں، سورہ المومنون، اس کی آخری 4 آیات ہیں جو کہ اس طرح ہے: افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن یدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان لہ بہ فانما حسابہ عند ربہ انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یہ جو آیات ہیں، آپ ان کا ترجمہ پڑھیں گے تو میں تو پڑھ دوں لیکن وہ آپ کے لیے ذرا لمبا ہوتا جائے گا۔ اس کو اگر آپ پڑھیں گے نا، ایک تسبیح یعنی 101 بار بعد نماز عشاء پڑھ لیں یا بعد نماز مغرب پڑھ لیں، تو یہ آپ کے رزق میں بے بہا اضافے کا سبب ہوگا۔ آپ کے قرض اتریں گے، آپ کی بے روزگاری ختم ہوگی، آپ کے گھروں کے مسائل ختم ہوں گے، میرے گھروں کے مسائل ختم ہوں گے۔ دیکھیں، جب تک ہم زندہ ہیں، مسئلے مسائل کے بغیر تو کوئی زندگی ہے نہیں ہے۔ کوئی کہے وہ تو اللہ ہی ہے جو ہر چیز سے پاک ہے اور وہ اس کے پاس پوری طاقت ہے، ہم تو کمزور ہیں، قدم قدم پہ غلطیاں ہیں، قدم قدم پہ غلط فیصلے ہیں، قدم قدم پہ غلط سوچ ہے۔ تو اگر ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارے گھر کے لیے، ہمارے بچوں کے، اپنی اولادوں کو بھی بتائیں۔ میں نے دیکھا ہے عام طور پہ کوئی سبق کسی کو بتاؤ، وہ کہتی ہے دیکھو میں تو پڑھ لوں گی لیکن میری بیٹی یا میرا بیٹا وہ بیچارہ کیسے پڑھے گا، اور وہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے، وہ یا تو پڑھائی کرتا ہے اس میں بزی ہے، یا وہ جاب کرتا ہے کرتی ہے اس میں بزی ہے۔ یہ کوئی بہانہ نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک نے اپنی قبر میں خود جانا ہے، ہر ایک نے اپنی زندگی کو خود گزارنا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے بچوں کو جنتی بنانا ہے تو پھر تو ہمیں ان کو جگانا ہے، ان کو بول کے ڈانٹ کے پڑھنے پہ لگانا ہے۔ اور اگر ہم نے ان کو جہنم کے لیے ریڈی خدا نہ خواستہ کرنا ہے، میرے منہ میں خاک، تو پھر وہ سوئے رہیں، نہ وہ فجر کے وقت اٹھیں، نہ وہ نماز پڑھیں، نہ وہ قرآن پڑھیں، پھر تو موجے ہی موجے، پھر تو ہماری مرضی، ہم ان کو کس طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ میری آپ سے دوسری درخواست ہے کہ آپ یہ سورہ المومنون کی آخری 4 آیات ہیں، یہ ایک تسبیح آپ کائنڈلی ضرور کوشش کیا کریں کہ آپ پڑھیں اور اس میں ناغہ نہ ہو۔ اور دوسرا میں آپ کو اور بتاؤں، کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے لیکن وہ چل ہی نہیں رہا صحیح، یا کوئی بھی اور کام کر رہے ہیں اس میں برکت نہیں پڑ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، کام جو بھی کما کے لا رہے ہیں وہ ہمارے سے پورا ہی نہیں ہو رہا۔ تو آپ سورہ مریم کی آیت پڑھا کریں، آیت نمبر 23 ہے 16ویں پارے میں سورہ مریم کی۔ وَحُزِّيَ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا۔ آپ دیکھیں اس کا مطلب کتنا اچھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں اس نہر کے یا اس وہ جو بھی ندی نالا تھا اس کے کنارے صاف ستھرے پانی میں، تو حضرت مریم کے لیے آیت آئی کہ یہ تم کھجور کے تنے کو ہلاؤ، پکی ہوئی کھجوریں تمہارے گودی میں گریں گی تو تم ان کو کھاؤ اور پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا رکھو۔ پانی ساتھ چلا دیا خود، اور پکی ہوئی کھجوریں کہا ہلاؤ، خود بخود گریں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یہ پڑھیں گے نا اللہ پہ بھروسہ کر کے، تو پکی ہوئی کھجوریں یعنی تیار کام، برکت والے کام ہماری بھی جھولی میں گریں گے، ہم بھی کھائیں گے پیئیں گے اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے۔ یہ آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ آپ لوگ پڑھ لیا کریں۔ یہ تو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ رزق کے لیے۔ اور اب میں جو اپنا اصل ٹاپک آج تھا وہ میں آج آپ کو بتانا چاہ رہی تھی، قرض سے نجات کا طریقہ۔ ہم قرضوں سے کیسے نکلیں؟ آپ یقین کریں اب ہمارا کوئی گھر قسم کھا کے قرض کے بغیر نہیں ہو سکتا،
کسی نے گاڑی لی ہوگی وہ بھی بینک سے تو وہ بھی قرض ہے، کسی نے گھر کے لیے کوئی ہاؤس بلڈنگ سے یا بینک سے لون لیا ہے یا رینوویشن کا لیا وہ بھی لون ہے، کسی نے کمیٹی ڈالی پہلے نکل آئی ابھی پیسے دینے ہیں 2-2.5 سال تک وہ بھی قرض ہے، جس طریقے کسی نے کریڈٹ کارڈ یوز کیے تو وہ بھی قرض ہے۔ تو ہمیں کرنا کیا، ہمیں یہ تو پتہ نہیں کہ اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، تو ہمیں دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں ان قرضوں سے نجات دے دے۔ تو میں آپ کو ایسی دعا بتاتی ہوں، اس سے رزق بھی بڑھتا ہے، یہ نہیں کہ صرف قرض اترتا ہے بلکہ یہ دعا ایسی ہے کہ اس میں رزق بھی بہت زیادہ آتا ہے۔ اور میں آپ کو سچی بات بتاؤں، کوئی بندہ اپنی بات نہیں بتاتا، لیکن میں آپ کو یہ 91 کی بات بتاؤں کہ میں نے جس گھر میں رہ رہی ہوں اس کا میں نے جگہ لینی تھی، تو نہ تو میرے پاس کوئی پیسے جمع تھے اور نہ مجھے یہ عادت تھی کہ میں اپنے شوہر سے یا باپ سے یا بھائی سے یا کسی سے مانگوں۔ میں کہتی تھی اللہ مجھے اپنے خزانوں سے دے دے نا اور میرے گھر کو مسجد کی طرح بنا دے، تو میں یہ اپنا گھر ہی بنا لوں وہاں اپنی پسند سے۔ اور میں چاہتی تھی کہ وہ ہائٹ والا کوئی پلاٹ مجھے ملے تو جہاں پہ مجھے سارا ارد گرد سے نظر آئے، تو اللہ کرے، لیکن یہ میرا خواب تھا اور تو میرے پلے تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں اللہ کا شکر ہے اپنا بزنس تو کر رہی تھی۔ تو میں نے یہ وظیفہ اس وقت اپنی پرانی کتابوں کو چھانٹ چھونٹ کے ڈھونڈا کہ قرض اور رزق کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، تو یہ مجھے اس وقت نظر آیا تھا۔ اور مجھے اس وقت میں نے تھوڑا غلط پڑھ لیا تھا، یعنی اکزی انیت دین کو میں نے پڑھ لیا اکزی انیت دین، اکزی انیت دینی ورزقنی بعد الدین۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ قرض کو دین کہتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھیں 30 سال پرانی بات ہے، تو میں اس وقت تو اتنی بڑی سمجھدار نہیں تھی، اپنا پڑھتی جتنا بھی تھی لیکن اس پہ زیر زبر کچھ نہیں تھا اس بک میں، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دین ہے، مجھے پتا دین کبھی میں نے سنا بھی نہیں تھا، قرض تو مجھے بس دین ہی پتا تھا۔ تو آج میں آپ کو اس کا سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ بہت ہی فائدے والی چیز ہے۔ خدا کی قسم میں نے غلط پڑھا تھا اور میری زبان رک رہی تھی، یہ لفظ میری زبان پہ چڑھے ہوئے اس وقت نہیں تھے، میں نے مر کے پتہ نہیں ایک تسبیح بھی نہیں پڑھی ہوگی اور مجھے نیند آ گئی، تھک گئی میں نفل پڑھنے کے بعد۔ وہ 15 شعبان کی رات تھی تو میں اس میں یہ پہلے دن پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، اور میں صبح اٹھی ہوں میرے 4 کام معجزے کی طرح ہوئے پڑے تھے، ادھر سے خبر آ گئی ادھر۔ میں آج تک حیران ہوں کہ یا اللہ وہ میں نے غلط بھی پڑھا تھا لیکن تو نے کتنی جلدی اس کو قبول کر لیا، تو نے میری نیت دیکھی، میں نے کتنے یقین سے پڑھا تھا، میں نے تیرے کس کے تیری پکڑا ہوا تھا، اور میں نے قرآن کی وہ آیت میرے ہاتھ لگ گئی تھی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ پہلے کسی کام کے بارے میں خوب سوچو، پھر جب اس کام کا پختہ ارادہ کر لو نا، تم ایک ڈیسیژن لے لو کہ یہ میں نے کرنا ہی کرنا ہے، تو پھر اس کے ساتھ لٹک جاؤ۔ پہلے کسی کام فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ کسی کام کے بارے میں پہلے بہت سوچو، جب کسی نتیجے پہ پہنچ جاؤ تو پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، اور اللہ تعالیٰ ایسے ثابت قدم رہنے والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ بس یہ میں نے اپنے دوپٹے پہ باندھ لی تھی، میں نے یہ پکڑ لیا کہ یہی پلاٹ مجھے لینا ہے اور یہی گھر میں نے بنانا ہے اور کیش کے ساتھ ہی بنانا ہے، اور کسی سے لینا کچھ نہیں ہے، اللہ سے لینا ہے۔ اللہ میرے کاموں میں برکت ڈال دے اور میں پڑھوں۔ میرے کام صبح سے ہونے شروع ہو گئے تھے اللہ کے حکم سے، خدا کی قسم ایک لفظ بھی میں جھوٹ نہیں بول رہی، اللہ واحد و شاہد ہے، اس کی تعریف ہے، میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ میں نے تو وہ غلطی بھی بتا دی کہ میں نے دین کو دین پڑھ دیا تھا، کیونکہ بندے کو اپنی غلطی کا بھی اقرار کرنا چاہیے، لیکن اللہ جانتا ہے اس میں میری نیت تو اس سے پیار کرنے کی تھی، میرے علم میں کمی اور کوتاہی تھی۔ تو یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین میں یہ غم کو دور کرنے والی ادائے قرض والی دعا تھی، جو کہ مجھے اپنے بزرگوں کی کسی اور کتاب میں سے بس وہ اتنا سا پرنٹ ہوا ملا تھا، یہ نہیں مجھے پتا تھا کیا ہے۔ اس بارے میں ایک دعا اور بھی ہے، اور وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ان کے پاس ان کے ایک دوست آئے، وہ ان کو بزرگ جانتے تھے، وہ ان کی عزت و احترام کرتے تھے۔ انہوں نے ان سے کہا اے ابو سعید، میں مقروض ہوں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اللہ جل شانہ کا اسم اعظم سکھلائیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اسم اعظم سیکھنا چاہتے ہو تو اٹھو
वज़ू करो। चुनाचा वो उठे और वज़ू किया। फिर हज़रत हसन बसरी ने अपने दोस्त से फरमाया कि बिस्मिल्लाह पढ़ के अब ये दुरूद शरीफ पढ़ो, बिस्मिल्लाह पढ़ के ये दुआ पढ़ो। अब मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, इसकी मैं आपको इंशाल्लाह पिक्चर भी डाल दूँगी। ये अपने ज़िक्र के ग्रुप वालों को, जितने भी लोग हैं उनको पहले भी मैं ये दुआ दे चुकी हूँ, लेकिन अगर वो कोई गुमा चुके हैं या भूल चुके हैं तो उनकी भी रिवीजन हो जाएगी। वो ये दुआ है, या अल्लाहु अंतल्लाहु अंतल्लाहु बला वल्लाहि अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु वल्लाहि इन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु इक्ज़ी अन्नियद दैन वर्जुकनी बादद दैन। मैं रिपीट कर देती हूँ, या अल्लाहु अंतल्लाहु अंतल्लाहु बला वल्लाहि अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल्लाहु अल्लाहु अल्लाहु वल्लाहि इन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाहु इक्ज़ी अन्नियद दैन वर्जुकनी बादद दैन। इसका मतलब है, ए अल्लाह तू ही अल्लाह है, तू ही अल्लाह है, खुदा की कसम तू ही अल्लाह है, नहीं कोई माबूद मगर तू ही अल्लाह है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, कसम खुदा की नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। अदा कर दे मेरा कर्ज और रोज़ी दे मुझको अदाए कर्ज के बाद। आपको इससे ऊपर का कोई वजीफ़ा कभी कहीं से नहीं मिल सकता। मैंने आपको ज़ेर ज़बर के साथ इसके मीनिंग भी बता दिए हैं, और मीनिंग भी इसका अगर कहीं से कभी मिला तो मीनिंग साथ नहीं होगा, ज़ेर ज़बर नहीं होगा। तो ये मैंने फिर इसको ज़ेर ज़बर लगा के और इसका मीनिंग लिख के इसको प्रिंट कराया था लोगों को देने के लिए। तो आप ये अदाए कर्ज तो मेरा हो जाए, उसके बाद मुझे रोज़ी भी दे, इससे बड़ा कोई तोहफ़ा नहीं है। चुनाचा इनके दोस्त ने ये दुआ पढ़ी। जब सुबह हुई तो उन्होंने अपनी नमाज की जगह पर 1,00,000 दिरहम खरे किस्म के देखे जो एक थैली में पड़े थे, और थैली सरब मोहर थी और इस पर लिखा था, अगर तू इससे ज़्यादा मांगता तो भी हम तुझे देते, तूने हमसे जन्नत क्यों ना तलब की। फिर वो हसन बसरी के पास आया और इस वाक़या से इनको बाखबर किया। वो अपने दोस्त के साथ इनके घर तशरीफ़ लाए और इन दिरहमों को मुलाहज़ा फरमाया। इनके दोस्त ने अर्ज़ किया कि मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने अल्लाह ताला से जन्नत क्यों ना तलब की। हज़रत हसन बसरी ने फरमाया, जिस शख्स ने तुझको ये इसमें आज़म सिखाया है तेरी ही भलाई वास्ते सिखाया था, बस तो इसमें आज़म को पोशीदा रखना, ऐसा ना हो कि हज्जाज बिन यूसुफ को इसकी खबर सुन पाए तो किसी को इससे निजात ना मिले। इससे साबित हुआ कि ये इसमें आज़म सिर्फ़ कर्ज़ के लिए नहीं है, बल्कि जिस मकसद के लिए पढ़ा जाए अल्लाह के फजल करम से वो भी पूरा होगा। अब आपको समझ आ गई ना कि ये हर मकसद के लिए है। और ये मैंने पढ़ा था और मेरे 4 मकसद सुबह पूरे हो गए थे। यानी एक मेरे प्लॉट का अपने आप सुबह बयाना आ गया, अब 7:30 बजे सुबह। एक मेरी कमेटी थी, मैंने कमेटी भेजी हुई थी लेकिन मैं उसको अटेंड नहीं कर सकी थी, जनरल मरवत की वाइफ डाल रही थी, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में बुलंद दर्जात दे। तो उनके घर मेरी कमेटी निकल आई, मुझे पता ही नहीं था। उस वक्त 2-2.5 लाख की कमेटी बड़ी बात होती थी 30 साल पहले। और एक मुझे कहीं और से पेमेंट फंसी हुई थी, वो पेमेंट आ गई। और एक ऐसी जगह से मुझे पैसे रिश्तेदार से आए जिससे मेरा कोई 30 साल से कभी सलाम दुआ भी नहीं थी। उसने मुझे लिफाफा बंद ला के दिया कि ये मेरे पैसे हैं, मुझे कहीं भी नहीं चाहिए। तो मैंने किसी से सुना है कि तुम मेरी बहन हो, मेरे घर बना रही हो, इसको यूज़ करो, जब तुम्हारे पास कभी होंगे उस वक्त दे देना। आप यकीन करें, मैं आज भी जब वो बात याद करती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं कहती हूँ, अल्लाह कितना बड़ा है तू, कितना रहमान और रहीम है तू, कितना मेरा यकीन था अल्लाह तेरे ऊपर, वो यकीन मेरा फिर लौटा दे। दुआ कभी कोई पूरी होती है, देर सवेर भी होती है। मसला ये है कि उस वक्त मेरी दुआ को कभी देर सवेर होती ही नहीं थी। मैं मुंह से निकालती थी पूरी होती थी, मैं मुंह से निकालती थी पूरी होती थी। शायद मैं सबको बता देती थी, ऐसे नज़र लगे कि अब भी मेरी दुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कोई कभी ये ना कहे कि उसकी दुआ कबूल नहीं होती, बहुत गुनाह है। अल्लाह किसी की दुआ को रद्द नहीं करता। अल्लाह बहुत मेहरबान है, वो बहुत समझदार है। वो हमारी दुआ को मौके, महल और हमारी असली ज़रूरत के मुताबिक पूरी करता है।
لیکن اللہ معاف کرے اب کبھی کوئی دعا کو 1 2 دن 4 دن 2 ہفتے لگ جاتے ہیں، اس وقت 1 لمحہ بھی نہیں لگتا تھا۔ اللہ آپ سب کی اور میری دعاؤں میں ابھی بھی ایسا ہی اثر پیدا کرے، اور اللہ ہمیں جتنا ہی زیادہ ہم استغفار کریں گے ہماری دعاؤں کی مقبولیت اتنی ہی زیادہ بڑھے گی۔ اور آج میں آپ کو ایک دعا بھیجوں گی، وہ جس نے زندگی میں 1 دفعہ بھی وہ دعا پڑھ کے اپنے والدین کو بخش دی، گویا اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا، گویا اس نے اپنے استاد کا حق ادا کر دیا، گویا اس نے اپنے سسر یا ساس کا حق ادا کر دیا، وہ چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، کیونکہ اس کے 3 باپ ہیں، ایک اس کا اپنا باپ یا ماں، ایک اس کا ساس یا سسر جس کی وہ بیٹی دی ہے آپ کو، یا جس نے وہ بیٹا دیا ہے آپ کو۔ اب فیشن ہو گیا ہے نا کہ لڑکیاں سسرال کو برا کہیں یا لڑکے سسرال کو برا کہیں، لیکن بہت ہی بری بات ہے، کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے، ہمیشہ ان کو اچھا ہی کہنا چاہیے، اچھا ہی۔ ہمیں بھی کوئی خرابی ہو سکتی ہے نا، کہ ہمیں کوئی کوتاہی ہو، ہم نے صحیح طرح سے ان کی رسپیکٹ نہ کی ہو اس طرح جس طرح وہ چاہتے ہوں۔ اور اپنے استاد کی بہت ان کو پڑھ کے بخشا کریں۔ میں اپنے استادوں کو بخشتی ہوں، اپنے استاد کو حافظ سلام الدین، میرے استادوں کے استاد حافظ نظر جو ہمارا ٹیسٹ لینے آتے تھے، سورۃ یاسین حفظ ہو گئی تو سننے کے لیے، جو ہر طرح کے وظائف کا ٹیسٹ لینے آتے تھے۔ پھر آپا جی اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ بعد میں مجھے بہت کچھ بتاتی تھیں کہ میری زندگی کے بعد تم اس میرے کام کو آگے چلانا، لوگوں کو بتانا۔ پھر ہمارے حافظ، ہمارے قاری صاحب، قاری علم دین، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے بیوی بچوں کو سلامتی دے، صحت دے، لمبی عمر دے۔ ہمارے اسکولوں کالجوں کے استاد تو سب دعا کیا کریں۔ تو یہ آج میں آپ کو والدین کا حق یا جو بھی استاد ہے اس کا حق کا میں آپ کو بھیجوں گی، آپ نے دن میں 1 دفعہ ضرور پڑھ لینا ہے، تو آپ انشاءاللہ مستجاب الدعوات بن جائیں گے۔ اور یہ جو میں نے وظیفہ بتایا ہے قرض سے اترنے کا، اس کا بھی میں آپ کو پکچر بھیج دوں گی، اور یہ اس کا پارٹ 1 ہے۔ کل جو قرض اترنے کی باقی دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ کل پارٹ 2 میں آئیں گی، کیونکہ یہ 22 منٹ ہو گیا ہے، پھر آپ لوگوں کے لیے سننا مشکل ہوگا، اس لیے میں آج آپ سے اجازت مانگتی ہوں۔ امید ہے کہ میرا یہ آج کا سبق آپ کو پسند بھی آئے گا، آپ اس کو لائک بھی کریں گے اور لوگوں تک شیئر کریں گے، تاکہ جن کی مجھے ان سے کچھ فائدہ نہیں لینا، میرا صرف صدقہ جاریہ کی نیت ہے۔ اللہ نے مجھے دنیا جہان کی ہر نعمت سے نوازا ہوا ہے، اس کا کروڑ شکر ہے۔ میں اس کی نعمتوں کو پورا استعمال بھی نہیں کر سکتی، کئی مہینے سال اس کی نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتی۔ اللہ سب کو بے حساب بے شمار دے، سب اس کی نعمتیں ہیں۔ بندہ تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، وہ لینے لگے تو اس کا ایک اشارہ ہے، وہ دینے لگے تو اندر بار بھر دے۔ تو میری سب کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ سب لوگوں کو اتنا برکت والی روزی، اتنی برکت والی صحت، عزت اور ایمان دے کہ آپ رکھ کے بھولیں اور آپ بانٹتے ہوئے نہ تھکیں۔ آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیں، خاص کر اپنے رشتہ داروں کو، قرابت داروں کو، جن کا آپ پہ حق ہے ان کو۔ پھر آپ اپنے ہمسایوں کو، ہمسائے ماں جائے ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار حضور پاک کے پاس آتے تھے، ہمسایوں کے لیے اتنا فضیلت بتاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ شاید میں سمجھا کہ وراثت کا حقدار ہمسایوں کو بنا دیں۔ تو ہمارے کبھی گلا شکوہ بھی آئے تو اپنے دلوں کو صاف رکھیں، ہمسایوں کے بہت حقوق ہیں، بخدا ہم سب اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنے ملنے والوں کو، دوستوں کو، جس طریقے سے ہم کام آ سکتے ہیں آ جائیں، جس کی جس بات کو اس نے کہہ دیا پردے میں رکھیں، ہم اس کو رکھ لیں، جس کی جو مدد چاہیے کر دیں۔ یہ دیکھیں بچیوں کے رشتے کرانے میں لوگ کہتے ہیں ہم نہیں اس میں پڑھتے، یہ بڑا گندا کام ہے، ایسے ہی ہمارے بدنامی ہو جائے گی۔ خدا کے لیے ایسا نہ سوچیں، ایک مقبول حج کا ثواب ہے۔ لوگ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اگر اچھے رشتے آپ کو پتہ ہیں تو ضرور ان کو بتائیں، اگر آپ کو کوئی اچھا بزنس پتہ ہے ضرور ان کو بتائیں، آپ اگر ان کے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے کوئی اچھی جگہ ان کی ہیلپ کرتے ہیں ضرور کریں، اگر کسی کے بچے کے بزنس یا جاب کے لیے آپ ہیلپ کر سکتے ہیں ضرور کریں، فی سبیل اللہ، اس کا اجر ہمیں اللہ دے گا اور اللہ کا رسول دے گا انشاءاللہ تعالی۔ اوکے، میری کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ کے نام پہ مجھے معاف کرنا، اور میرے والدین کے لیے، میرے شوہر، میرے بچے، میرے بچوں کے بچے،
میری بہویں داماد، میرے بہن بھائی بھابیاں، میرے ہمسائے اور میرے ملنے جلنے والے، میرے استاد، سب کے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ سب کو اپنی اپنی جگہ پہ خوش رکھے۔ خدا حافظ۔